کورونا کے خلاف NCOC کا بڑا فیصلہ، اب 5 سے 11 سال کے بچوں کو بھی ویکسین لگے گی۔ فیصلہ کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر کیا گیا۔ USAID کے تعاون سے 11 ستمبر کو ویکسینیشن کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ ادھر شہر میں کورونا کے وار بدستور جاری، کورونا کے مزید 158 نئے مریض رپورٹ۔ شہر میں کورونا کیسز کی مثبت شرح 9.3% ریکارڈ کی ہے۔ دریائے راوی میں پانی کی سطح میں اضافہ، مگر سیلابی خطرہ ٹل گیا۔ جسٹر ناروال سے 63,000 کیوسک کا ریلا شاہدرہ کی جانب بڑھنے لگا۔ شاہدرہ تک پہنچتے ہوئے ریلا 40,000 کیوسک رہ جائے گا۔ 40 سے 45,000 کیوسک کا سیلابی ریلا کچھ دیر میں شاہدرہ سے گزرے گا۔ انتظامیہ کی قریبی آبادیوں کو احتیاطی طور پر جگہیں خالی کرنے کی ہدایت۔ شہر کے میگا پروجیکٹس مکمل کرنے کے لیے فنڈز کی قلت، LDA نے پنجاب حکومت سے فوری 5 ارب مانگ لیے۔ LDA نے اسمبلی منظور کے لیے وزیر اعلیٰ کو ارسال کر دی۔ ادھر LDA کی ترقیاتی منصوبوں کی تعمیراتی لاگت میں اضافے کے لیے نظر ثانی کی درخواست۔ چیف انجینئر LDA مظہر حسین خان نے سیکرٹری ہاؤسنگ کو خط لکھ دیا۔ 10 منصوبوں کی لاگت سے 16 ارب سے 35 ارب سے تجاوز کر گئی۔ پنجاب میں احساس پروگرام چلانے کے لیے احساس ٹیکس لگانے کی تجویز، بیوروکریسی نے فنڈز کی عدم دستیابی پر ٹیکس وصول کرنے کی تجویز دے دی۔ احساس ٹیکس سے محصولات جمع کر کے احساس پروگرام پر خرچ کیا جائے گا۔ راوی کنارے نیا شہر کب تک آباد ہوگا کسی کو علم نہیں۔ ریور راوی اتھارٹی سرکاری اراضی پر دھڑا دھڑ قبضے کے لیے کوشاں۔ لکھو ڈیر سبزی منڈی کے لیے 1079 کنال اراضی ایکوائر کی گئی۔ لکھو ڈیر سبزی منڈی کے لیے مزید 859 کنال اراضی منتقل کرنے کا مطالبہ کیا۔ لاہور کی اراضی کے DC ریٹس کے تعین کا معاملہ، ریٹس کے تعین پر FBR ضلع انتظامیہ آمنے سامنے۔ FBR کا پراپرٹیز کے DC ریٹ 25% مزید بڑھانے کا مطالبہ۔ 1 جولائی کو شہر کے 363 موضوعات کے ریٹس کو مسترد کر دیا گیا تھا۔ FBR اور DC آفس کے فوکل پرسنز کی میٹنگز بے نتیجہ رہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اپنے آبائی ضلع گجرات میں سرکاری نوکریاں دینے کا فیصلہ۔ گجرات میں مختلف پوسٹوں پر ابتدائی طور پر 3500 بھرتیاں کی جائیں گی۔ گجرات کی انتظامیہ نے وزیر اعلیٰ کو نئی بھرتیوں کی فہرست پیش کر دی۔ پڑھے لکھے بے روزگاروں کے لیے خوشخبری، پنجاب بھر میں 30,000 اساتذہ کی بھرتیوں کا فیصلہ کر لیا گیا۔ لاہور میں اساتذہ کی 750 خالی اسامیوں پر بھرتی ہوگی۔ اساتذہ کی بھرتی کے لیے اسمبلی وزیر اعلیٰ کو ارسال کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ کی جانب سے منظوری کے بعد بھرتی کے لیے اشتہار دیا جائے گا۔ بھرتیاں پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تحت کی جائیں گی۔ تعلیمی بورڈز کو انٹرمیڈیٹ کے پیپر مارکنگ میں تاخیر کا سامنا۔ انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 اور 2 کے نتائج کا اعلان 2 ہفتے تاخیر سے کیا جائے گا۔ انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کا رزلٹ 20 اکتوبر اور پارٹ 1 کا رزلٹ 17 نومبر کو سنایا جائے گا۔ میٹرک کا رزلٹ ستمبر کے دوسرے ہفتے میں جاری کیا جائے گا۔ اسٹیٹ بینک نے ڈالر کی نئی قدر جاری کر دی۔ 2 ہفتے کے بعد ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ تھم گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 98 پیسے کا اضافہ۔ انٹر بینک میں ڈالر 214 روپے 88 پیسے کا ہو گیا۔ گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر 213 روپے 90 پیسے پر بند ہوا تھا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 215 روپے کا ہو گیا۔ ٹویوٹا کے بعد سوزوکی نے بھی گاڑیوں کی قیمتیں کم کر دیں۔ چھوٹی گاڑیوں کی قیمتوں میں 75,000 سے 1,99,000 تک کمی۔ آلٹو VX کی قیمت میں 90,000 روپے کمی۔ آلٹو VX کی نئی قیمت 16,99,000 ہو گئی۔ آلٹو VX R کی قیمت میں 1,03,000 روپے کمی ہوئی۔ آلٹو VX R کی نئی قیمت 19,76,000 کی ہو گئی۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کو پنجاب سے ریلیو کر دیا گیا۔ کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کو فوری چیف کمشنر اسلام آباد رپورٹ کرنے کا حکم۔ کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کو ریلیو کرنے سے کمشنر لاہور کی سیٹ خالی ہو گئی۔ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سید عباس شاہ کی خدمات پنجاب پولیس کے حوالے۔ حمزہ شہباز کے لگائے گئے افسران کی فہرستیں تیار۔ وزیر اعلیٰ نے متعدد افسران کھڈے لائن لگا دیے۔ عمران سکندر بلوچ 1 ہفتے میں تیسری بار تبدیل۔
سید علی مرتضیٰ کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ علی جان خان، نبیل امان، ڈاکٹر آصف طفیل بھی ہٹا دیے گئے۔ سعدیہ مہر ایڈیشنل سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ جنوبی پنجاب تعینات۔ پرنسپل سیکرٹری ٹو وزیر اعلیٰ محمد خان بھٹی کی تقرری کے خلاف لابنگ شروع۔ ڈی ایم جی افسران کے محمد خان بھٹی کو پرنسپل سیکرٹری ٹو وزیر اعلیٰ تعینات کرنے پر تحفظات۔ سینئر ڈی ایم جی افسران نے چیف سیکرٹری کو تحفظات سے آگاہ کر دیا۔ چیف سیکرٹری نے بھی محمد خان بھٹی کی تقرری پر خاموشی اختیار کر لی۔ کلمہ چوک کے قریب بجلی کے تار میٹرو ٹریک پر گر گئے۔ تار گرنے سے کینال کی جانب جانے والی ٹریفک سست روی کا شکار۔ لیسکو عملہ کی جانب سے ہائی وولٹیج تاروں کو روڈ سے ہٹا دیا گیا۔ کینال اور کرتبہ چوک کی جانب جانے والی ٹریفک رواں دواں۔ میٹرو بس سروس کو محدود کر دیا گیا۔ ڈیوس روڈ پر گیس کی فراہمی عرصہ دراز سے معطل۔ متعدد بار شکایات کی مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ علاقہ مکین سراپا احتجاج، کہتے ہیں گیس نہ ہونے کے باعث شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ سلنڈر بھروا کر گزارا کرنے پر مجبور ہے۔ پی ایچ ایف کی سکروٹنی کمیٹی کے فیصلے کے خلاف کھلاڑی سراپا احتجاج۔ ہاکی کھلاڑیوں کا آرگنائزرز پی ایچ ایف کے آفس کے باہر مظاہرہ۔ کھلاڑیوں کے صدر پی ایچ ایف بریگیڈیئر خالد سجاد کھوکھر کے خلاف نعرے بازی۔ ہاکی کھلاڑیوں نے ہاکی سٹکس کو آگ لگا دی۔ ادھر فاٹا ملازمین کا ڈی جی کے خلاف محکمہ ہاؤسنگ کے باہر احتجاج۔ ملازمین کی ڈی جی فاٹا خالد نذیر وٹو کے خلاف نعرے بازی۔ جماعت اسلامی کا لیسکو ہیڈ آفس کے باہر کوئنس روڈ پر احتجاج۔ پیٹرول بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف نعرے بازی۔ رہنما جماعت اسلامی ذکر اللہ مجاہد، احمد سلمان بلوچ اور دیگر کی شرکت۔ چیرنگ کراس مال روڈ عابد مارکیٹ جانے والی ٹریفک جیم۔ ٹریفک وارڈنز کی جانب سے متبادل راستہ اختیار کرنے کی ہدایت کی۔ لیسکو ڈیفنس ڈویژن میں صارفین کے بجلی بلوں میں 5 کروڑ غبن کا سکینڈل۔ صارفین کے بجلی کے بلوں کو جعلی مہریں لگا کر جمع کروایا گیا۔ جعلی مہروں کی وجہ سے بلوں کی رقوم لیسکو کے اکاؤنٹس میں منتقل نہ ہوئی۔ رقوم کی منتقلی نہ ہونے پر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ نالائق تفتیشی افسران کے باعث شہریوں کو انصاف ملنا مشکل ہو گیا۔ افسران کی کیٹیگریز بنانے کے لیے سرٹیفیکیشن کورس نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ لاہور کا کوئی بھی افسر کورس میں بہتر پوزیشن حاصل نہ کر سکا۔ ادھر تفتیشی افسران 233 چالان پروسیکیوشن کو واپس بھجوانا بھول گئے۔ پروسیکیوٹر نے پولیس افسران کے خلاف سی سی پی او کو مراسلہ بھجوا دیا۔ اینٹی کرپشن کورٹ میں راولپنڈی رنگ روڈ پروجیکٹ کرپشن کیس۔ سابق کمشنر راولپنڈی کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود اور دیگر کے خلاف کیس کی سماعت۔ آئندہ سماعت پر پراسیکیوشن کے گواہان شہادت کے لیے طلب کر لیے گئے۔ عدالت نے مزید سماعت 22 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ سابق چیئرمین نیب کے خلاف طیبہ گل کے معاملے کی تحقیقات کا معاملہ۔ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے خلاف انکوائری کمیشن کے قیام کے خلاف درخواست۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نصر اللہ احمد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ عدالت کی اسی نوعیت کی درخواستیں یکجا کر کے دستیاب بینچ میں لگانے کی ہدایت کی۔ فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی گئی۔ صارف عدالت کا انوکھا کیس۔ قیمتی بلوں کو طبی امداد ٹھیک نہ دینے اور دونوں کے ہلاک ہونے کا معاملہ۔ فریحہ فاروق اور فاطمہ بن ادیب کا ڈاکٹر عابد حسین کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ۔ فریحہ فاروق نے 9 ملین، فاطمہ نے 5 ملین ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا۔ صارف عدالت نے دعوے پر سماعت 15 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ پی ٹی آئی حکومت کا حمزہ شہباز کا منظور کردہ بلدیاتی ایکٹ ختم کرنے کا فیصلہ۔ نئی حکومت کا اپنا نیا بلدیاتی ایکٹ لاگو کرے گی۔ نیا بلدیاتی ایکٹ آنے کے بعد ہی بلدیاتی الیکشن ہوں گی۔ ریسکیو ہیڈ کوارٹر میں ایمبولینسز ریجنل آفیسر کے حوالے کرنے کی تقریب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایمبولینسز ڈویژنل ایمرجنسی آفیسرز کے حوالے کی۔ وزیر اعلیٰ کو ڈی جی ریسکیو نے بریفنگ دی۔ تقریب میں علاقائی ثقافتی رقص بھی پیش کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ریسکیو رسک الاؤنس بحال کرنے کا اعلان۔ سپر سٹورز ایسوسی ایشن کی ڈی سی آفس لاہور آمد۔ سپر سٹورز ایسوسی ایشن کے وفد کی ڈی سی عمر شیر چٹھا سے ملاقات ہوئی۔ سپر سٹورز کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
آئی جی فیصل شاہکار کا اسپیشل برانچ ہیڈ کوارٹرز رابرٹس کلب کا دورہ، قائم مقام ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ راجہ فیصل نے آئی جی پنجاب کو بریفنگ دی۔ آئی جی کی خالی اسامیوں پر سٹاف کی کمی اور لاجسٹک مسائل کو جلد حل کرنے کی یقین دہانی۔ پنجاب بار کونسل کے فنڈ میں رقم جمع کروانے والے وکلاء کے لیے سہولیات، وکلاء کے لیے 40,000 سے 3 لاکھ تک بہبود فنڈ سے کلیم کی ادائیگی جاری۔ رواں سال وکلاء اور ان کے ورثاء کو بینیولنٹ فنڈ میں 4.5 کروڑ کی ادائیگی کی گئی۔ یو اے ای کی بائیو ٹیکنالوجی کمپنیز کے وفد کا شیخ زید ہسپتال کا دورہ، پاکستان میں پلازما فریکشنیشن فارمنگ کے مراکز کے قیام کا جائزہ لیا۔ بائیو ٹیکنالوجی کمپنی حیات بائیو ٹیک اور سائنو فارم کے 6 رکنی وفد نے بھی دورہ کیا۔ وفد کے سربراہ ثبوت کرامت کا بریفنگ، بلڈ بینک کی سہولیات پر اظہار اطمینان کیا گیا۔ سروسز ہسپتال میں بچوں میں دمہ کے علاج کے لیے کلینک قائم کر دیا گیا۔ پرنسپل سمز پروفیسر فاروق افضل، ایم ایس ڈاکٹر احتشام نے افتتاح کیا۔ شعبہ پیڈز 2 کے سربراہ پروفیسر خواجہ امجد حسن نے کلینک کی افادیت پر بریفنگ دی۔ راوی ٹول پلازا پر ڈرائیوروں کے لیے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد، ڈی آئی جی موٹر وے پولیس محبوب اسلم کی شرکت۔ ڈرائیورز کی آنکھوں کے ٹیسٹ، بلڈ پریشر، شوگر ٹیسٹ کیے گئے۔ کیمپ میں ڈرائیورز کو فری چشمے اور دیگر ادویات بھی دی گئی۔ پی ایچ ایف نے پنجاب ہاکی ایسوسی ایشن کے انتخابات کرا دیے۔ شاہد پرویز بھنڈارا صدر اور کرنل ریٹائرڈ آصف ناز کھوکر سیکرٹری منتخب۔ انتخابات کلیولینڈ گولف اینڈ کنٹری کلب میں کروائے گئے۔ اجلاس میں 31 نمائندوں نے شرکت کی۔ پی ایچ ایف کا دعویٰ۔ اور اعصام الحق حکومت پنجاب کے خیر سگالی سفیر مقرر، صوبائی وزیر کھیل ملک تیمور مسعود سے ٹینس اسٹار اعصام الحق کی ملاقات۔ صوبائی وزیر کھیل کی اعصام الحق کی لاہور میں اکیڈمی کی مکمل سرپرستی کی یقین دہانی۔